السلام علیکم پیارے طلباء، آج ہم سبق نمبر 13 ہمارے وطن کا نشان جو نظم ہے اس کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کی میں آپ کو تشریح کرواؤں گی۔ پہلے ہم اس سبق کے مقاصد دیکھ لیتے ہیں کہ اس نظم کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ الگ وطن حاصل کرنے کی جو جد و جہد تھی اس میں اپنے جو بزرگوں ہیں اس کی قربانیوں سے آگاہ ہو سکیں، پھر کہ اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں مخاطب کے پوشیدہ مدعا یعنی کہانی کار کے مقصود کیا ہم نکات کو سمجھ سکیں، پھر ہے کہ نظم کو روانی زیر و بم لہجے اور شدت اور رفتار کے ساتھ مسلسل پڑھ سکیں۔ پھر اس کا مقصد ہے نظم کا کہ نظم پڑھ کر آپ اس کی مشق میں موجود جو سوالات ہیں اس کے مفصل جواب لکھ سکیں، پھر ہے کہ نظم پڑھ کر اشعار کی تشریح کر سکیں، اور پھر ہے مترادف اور متضاد الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں اور عمومی نوعیت کی کتب سے معلوماتی مواد وغیرہ پڑھ کر سمجھ سکیں۔ اب ہم اس کے اہم الفاظ پڑھیں گے، اس کے الفاظ معنی اور اس کے جملے ہم کر چکے ہیں۔ اس کے کچھ اہم الفاظ آپ کی بک پر موجود ہیں، وہ ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے میں آپ کو معنی بھی بتا دیتی ہوں۔ جبیں کہتے ہیں ماتھے کو، ٹھیک ہے۔ زوفشاں کہتے ہیں چمکدار کو، روشن کو۔ خمدار کہتے ہیں بل کھاتا ہوا یا ٹیڑھا یا مڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ لرزاں کانپتے ہوئے۔ بخت نصیب قسمت۔ ستوتوں طے روب دبدبا اور شان و شوکت۔ زریں کہتے ہیں چمکتے ہوئے۔ اور خاقان و جم جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے ایران اور فارس کے بادشاہوں کے لیے، اور یہ تشبیہ کے طور پر الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فیروزہ چمکتا ہوا روشن۔ آگے پڑھنے سے پہلے اس نظم کو پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ملی نغمے کیوں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملی نغمے جو اس لیے لکھے جاتے ہیں کیونکہ اس سے اپنے وطن سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کہ ملی نغمے جو ہے نا وہ اس لیے بھی لکھے جاتے ہیں تاکہ جو مختلف قسم کے تہوار ہوتے ہیں، مطلب یوم پاکستان ہے یا یوم دفاع ہے یا یوم آزادی ہے، ان پر جو ہے نا یہ اپنی اس کا محبت کا اپنے وطن سے محبت کا اظہار ہو سکے، ٹھیک ہے۔ ملی نغمے اس لیے لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ آگے ہے نمبر 2 کہ جب آپ کوئی ملی نغمہ سنتے ہیں تو آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ جب ہم کوئی ملی نغمہ سنتے ہیں تو پتہ ہے آپ کو کہ ہمارے وطن سے محبت اور وطن کے لیے دی گئی قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے دل میں وہ اس کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا گیا تھا، اور کس طرح سے جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے اپنا اتنا کچھ کھویا تھا، اپنی جائیدادیں کھوئی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا سارا کچھ چھوڑا، اور اس وطن کی خاطر انہوں نے یہ ساری قربانیاں دی تھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا وطن بہت قیمتی ہے، اور اس کے لیے، اس کی ترقی کے لیے یا اس کی خوشحالی کے لیے یا اس کے بڑھنے کے لیے یا اس کو ترقی یافتہ ممالک میں شمار کرنے کے لیے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ہم ملی نغمہ سنتے ہیں تو ہمارے دل میں اس طرح کے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کی پڑھائی کریں گے، ساتھ ساتھ میں ان جو اشعار ہیں یا بند ہیں جو اس نظم کے ہمارے وطن کا نشان، اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی تھوڑی تشریح بھی آپ کو کرتی جاؤں گی، اور آپ نے یہ تشریح اپنی کاپی پر یا اپنے رجسٹر پر جو ہے نا وہ لکھنی ہے اپنے الفاظ میں، ٹھیک ہے۔ اس سے روشن فلک ہے زمین وطن، اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن۔ یعنی شاعر اس نظم میں اپنی محبت کا اظہار اپنے وطن سے کر رہا ہے، اور خاص طور پر جو وطن کا نشان ہے ہمارا قومی پرچم، ہمارا سبز ہلالی پرچم، اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ جو زمین ہے ہمارے وطن کی، اس کو جب دیکھتا ہے آسمان تو وہ بھی رشک کرتا ہے، وہ بھی حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس وطن کو ایک معجزانہ طور پر یہ دنیا کے نقشے پر ابھارا تھا، اس لیے اس پر فلک بھی رشک کرتا ہے۔ اور اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن کہ یہ ہمارا پرچم کہ جب ہماری سرزمین پر لگا تو ایسے لگا جیسے جس طرح جبیں روشن ہوتی ہے اسی طرح ہمارے وطن کی زمین اس پرچم سے روشن ہو گئی۔ ذرہ ذرہ وطن کا ہوا ذو فشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں،
یعنی جب یہ وطن حاصل ہو گیا ہمیں تو اس کا ذرہ ذرہ ہمیں جان سے پیارا لگتا ہے اور اس کا ذرہ ذرہ ہمارے وطن کا وہ ایسے چمکتا ہے۔ اور یہ نشان، یہ جو قومی پرچم ہے، یہ ہمارے وطن کا نشان ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا وطن پاکستان ہے اور ہر ملک کی پہچان ہوتا ہے اس کا پرچم۔ اسی طرح ہمارا سبز ہلالی پرچم ہمارے وطن کی پہچان ہے۔ دوسرا بند ہے، یہ ہلال آب ہے تیغ ہمدار کی، یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی۔ یعنی اس پرچم پر جو ہلال، جو چاند بنا ہوا ہے، یہ ایسے لگتا ہے جیسے مڑی ہوئی تلوار کی طرح ہے، اور اس پر جو ستارہ بنا ہوا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ خوش بختی کی طرح چمک رہا ہے، اور یہ خوش بختی کا نشان ہے۔ یہ نشان قوم کے سطوتوں کا نشان، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان، یعنی یہ پرچم ہمارے وطن کا نشان ہے، اور اس نشان سے ہمارے قوم کی شان و شوکت اور اس کا رعب اور دبدبہ جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک رعب اور دبدبے والی قوم ہے۔ آگے ہم صفحہ نمبر اس کا صفحہ نمبر 73 پر ہم اس کی تشریح باقی کے اشعار کی کرتے ہیں۔ یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نشان جس سے ترساں تھے خاقان و جم، یعنی لرزاں تھے، کانپتے تھے، اور ترساں تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ روم اور عجم یہ بہت بڑی بڑی ریاستیں تھیں، روم اور عجم جو ہے نا، یہ جس طرح عرب ہے نا، اس کے جو اپوزٹ ہے وہ عجم ہے۔ یعنی عرب میں جو دبئی ہے، سعودیہ ہے، عراق ہے، شام ہے، یہ ممالک آتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ عجم یعنی یورپ کے جو کنٹریز ہیں وہ سارے آتے ہیں۔ یہ نشان جس سے ترساں تھے خاقان و جم، خاقان و جم جو ہے نا یہ بھی تشبیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہ فارس اور ایران کے بادشاہوں کے نام تھے کہ یعنی یہ نشان جو ہمارے وطن کا ہے، یہ ہمارے ملک کا نشان، ہمارا قومی پرچم ہے، اس کو دیکھ کر روم و عجم، ایران اور فارس، اس کے بادشاہ بھی جو ہے نا وہ اس سے ڈرتے تھے اور اس سے کانپتے تھے۔ یہ نشان جس سے تھا سر نگوں ایک جہاں، یعنی ہمارا قومی پرچم جب ابھرا دنیا کے نقشے پر، ہمارا ملک جب ابھرا اور ہمارا قومی پرچم جب لہرایا گیا تو یہ ایسے لگتا تھا جیسے کہ پورا جہان اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان، یعنی یہ نشان ہمارے وطن کا نشان ہے اور ہماری پہچان ہے، ہمارا پرچم۔ آگے 2 سوال اور دیے ہوئے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا چاند اور تارہ کس بات کی عکاسی کرتا ہے؟ جو چاند اور تارہ ہے، چاند جو ہے نا وہ ایک قسم کی مڑی ہوئی تلوار کی طرح ہے، اور جو ستارہ ہے وہ چمکتا ہوا ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارا ملک چمکتا دمکتا رہے۔ یہ نشان جس سے تھا سر نگوں ایک جہاں، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ نشان یعنی جب ہمارا پرچم جو ہے نا وہ لہرایا گیا تو ساری دنیا نے جب اسے دیکھا، جو دنیا پر موجود ممالک ہیں جب انہوں نے دیکھا تو اس کا رعب اور دبدبہ ایک دنیا کی نظروں میں آ گیا، جس سے جو ایک دنیا تھی، ایک جہان تھا، وہ اس کے سامنے جھک گیا کہ یہ ملک ایک معجزانہ طور پر حاصل ہوا ہے، اور اس کا پرچم جو ہے نا وہ بھی سبز اور سفید پرچم، یہ ان کی مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم اس کے اگلے اس پہ باند پہ جاتے ہیں۔ یہ نشان اپنی زرعی روایات کا، یہ نشان غازیوں کی کرامات کا، یعنی یہ پرچم ہماری جو مشہور روایات ہیں، ہماری چمکتی ہوئی روایات ہیں، اس کا نشان ہے۔ یعنی سبز اور سفید رنگ، سبز رنگ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، اور سفید رنگ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہاں پر اقلیتیں بھی موجود ہیں اور ان کو اسی طرح حقوق حاصل ہیں جس طرح مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ یہ نشان غازیوں کی کرامات کا، یعنی ایک تو شہید ہوتے ہیں جو جنگ میں اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں، ان کو شہید کہا جاتا ہے، اور ایک غازی ہوتے ہیں جو جنگ میں لڑتے ہوئے جو بچ جاتے ہیں، ان کو غازی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ پرچم ہمارے غازیوں کی بڑائی کا، ان کی نوازشوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے جنگ میں جو ہے نا اپنی جو اس کو بہادری کو پیش کر کے انہوں نے جوان مردی سے لڑ کر ہمارے پرچم کو سر بلند رکھا ہے۔ جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان،
یعنی مسلمانوں کا یہ جو جوش تھا، پاکستانیوں کا جو جوش تھا، وہ ایک چلتی ہوئی تلوار کی طرح تھا، اور جس سے جو ہے نا جب بھی پاکستان کو کسی نے میلی نظر سے دیکھا تو مسلمانوں نے، پاکستانی افواج نے اس کا جواب دیا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے وطن کا نشان ہے. آگے ہے، جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فیروزاں تھے ایمان سے. یعنی وہ لوگ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، جو پاکستانی ہیں یا جو حفاظ ہیں، ان کے سینے جو ہے نا وہ قرآن سے منور ہیں، اور ان کے چہرے وہ چمکتے ہیں ایمان سے، اور وہ اگر جنگ میں لڑتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اس جنگ کو جیتتے ہیں. ٹھیک ہے، تلوار سے جنگ جیتنا یا اسلحے سے جنگ جیتی نہیں جاتی ہیں، بلکہ ایمان سے جنگیں جیتی جاتی ہیں. جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جواں. یعنی ہمارے فوجیوں کی ہمت جو ہے نا وہ بہت طاقتور ہوتے تھے، اور جن کی جو قوت ہے وہ بھی جوان ہوتی تھی، اور اپنے ملک کی خاطر وہ اس کو استعمال کرتے تھے. یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان ہے، یہ پرچم ہمارے وطن کا نشان ہے. ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، لرزے کوہ و دمن دشت تھرا گیا. خیبت ہوتا ہے خوف، ڈر. صحرا کہتے ہیں ریگستان کو، لرزے کانپے، کوہ و دمن کہتے ہیں پہاڑ اور دامن، اور دشت کہتے ہیں جنگلوں کو. تھرانا یعنی کانپ جانا. یعنی جب مسلمان پاکستانی افواج ان کو جو ہے نا وہ جاننے کا موقع ملا، تو جب بھی پاکستان کو کسی نے میلی نظر سے دیکھا یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ان کی ہیبت سے جو صحرا تھے وہ بھی گھبرا گئے تھے، اور جو پہاڑ تھے وہ کانپ اٹھے تھے، جو جنگل تھے وہ بھی کانپ اٹھے تھے. کانپ اٹھی زمین، جھک گیا آسمان. یعنی ان کی بہادری سے، ان کی جوان مردی سے، ان کی ہمت سے، ان کی قوت سے، پاکستانی افواج کی قوت سے یہ زمین کانپ اٹھی تھی، اور آسمان بھی جھک گیا تھا ان کی بہادری کو دیکھ کر. یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان، یعنی یہ پرچم یہ ہمارے وطن کا نشان ہے. آگے اس کا آخری بند ہے، یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، زو دکھاتا رہے. یعنی آخر میں دعائیہ کلمات جو ہے نا یہ بیان کیے ہوئے ہیں کہ شاعر جو جمیل الدین عالی ہیں، اس نظم کو لکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پرچم ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے اور جگمگاتا رہے، چمکتا رہے اور روشنی دکھاتا رہے. یعنی آخر میں وہ دعائیہ کلمات کہہ رہا ہے اپنے پرچم کے متعلق، اور کہہ رہا ہے یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذو فشاں. یعنی یہ قیامت تک یہ ہمیشہ یوں ہی چمکتا رہے گا، اور یہ نشان یہ قومی پرچم ہمارے وطن کا نشان ہے. آپ نے اس کی جو یہ ہماری نظم ہے ہمارے وطن کا نشان، اس کے جو بند ہیں 7 بند ہیں اس کے، آپ نے ان کی تشریح اپنے الفاظ میں کرنی ہے اور لکھنی ہے.